جب بھی ہم لیڈرشپ کی بات کرتے ہیں تو لیڈرشپ میں ہر جو لیڈر ہے اس کا اپنا اپنا ایک سٹائل ہوتا ہے، اس کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے اپنی ٹیم کو ساتھ لے کے چلنے کا، اپنے ادارے کو ساتھ لے کے چلنے کا۔ اچھا، جب ہم لیڈرشپ سٹائلز کی بات کرتے ہیں تو اس پہ وہ ڈینیل گولمین جو ہے، آپ نے اس کا نام سنا ہوگا، وہ اپنی بڑی مشہور کتاب ایموشنل انٹیلیجنس کے حوالے سے بھی بہت پاپولر ہوا۔ تو ڈینیل گولمین نے 3 سال تک 3000 جو بزنس ایگزیکٹوز ہیں ان پر ریسرچ کی۔ اس نے ان پر ریسرچ کی کہ کیسے یہ بزنس ایگزیکٹوز جو ہیں یا یہ جو کاروباری افراد ہیں یہ اپنے اداروں کی گروتھ میں رول ادا کر رہے ہیں۔ تو اس نے 3 سال کی ریسرچ کے بعد اس نے 6 لیڈرشپ سٹائلز جو ہیں وہ متعارف کروائے۔ ڈینیل گولمین کے 6 لیڈرشپ سٹائلز ہیں، یہ ہم اپنے ویورز کے ساتھ آج شیئر کرتے ہیں، اور میں ویورز سے یہ کہوں گا کہ آپ نے ان سب سٹائلز کو غور سے سننا ہے، اور ویڈیو کے آخر پر پھر آپ نے بتانا ہے کہ آپ کس قسم کے لیڈر ہیں، آپ کا کون سا سٹائل ہے۔ اچھا حاشر، اس میں جو سب سے پہلا لیڈرشپ کا سٹائل جو ڈینیل گولمین بتاتا ہے اس کو اس نے نام دیا ہے اتھارٹیرین سٹائل۔ اس کو آٹوکریٹک سٹائل بھی کہتے ہیں، اس کو کمانڈنگ سٹائل بھی کہتے ہیں۔ اس سٹائل کے جو لیڈر ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ اتھارٹیرین وے سے اپنی ٹیم کو لے کے چلتے ہیں، وہ آرڈرز پاس کرتے ہیں، اور وہ کیا کہتے ہیں کہ جی ڈو واٹ آئی سیڈ، کہ آپ اپنی ٹیم کو کویسچنز کرنے کی اجازت نہیں دیتے، آپ اپنی ٹیم کو یہ اجازت نہیں دیتے کہ وہ اپنی اوپینینز، اپنی جو رائے ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر سکیں۔ اس میں آپ جسٹ حکم دیتے ہیں کہ بھائی جو میں نے آپ سے یہ چیز ڈسکس کی ہے آپ اس کی کمپلائنس کریں۔ اچھا، یہ جو کمانڈنگ سٹائل آف لیڈرشپ ہے یہ بیسیکلی حاشر اس وقت افیکٹو ہوتا ہے جب آپ کو فوری ڈیسیجن لینا ہوتا ہے۔ اب لیٹس سپوز اگر آپ کو اپنے ادارے کے حوالے سے، اپنے ملک کے حوالے سے کوئی فوری ڈیسیجن لینا ہے، تو ایسا تو نہیں نہ ہوگا کہ آپ اپنی ٹیم کو بلائیں گے، ان سے آپ مشاورت شروع کریں گے، ہو سکتا ہے کہ مشورے میں وقت ضائع ہو جائے اور آپ جو ہے وہ نقصان اٹھا بیٹھیں۔ اس کی میں بڑی سادہ سی مثال دوں گا کہ لیٹس سپوز جب پاکستان کی انڈیا کے ساتھ ایسکیلیشن چلی، ایک تناؤ کی کیفیت تھی اور انڈیا نے ہماری جو ٹیریٹری ہے اس کی وائلیشن کی، تو اس ساری کی ساری ایسکیلیشن میں ایسا تو نہیں ہونا چاہیے تھا کہ ہم لوگ 2 مہینے تک پارلیمنٹ کا اجلاس بلاتے اور ہم کہتے کہ جی یہ پارلیمنٹ جو ہے وہ اپنی رائے دے گی کہ اس تناؤ کی کیفیت میں، اس تناؤ کے ماحول میں ہمیں انڈیا کے ساتھ کیا برتاؤ کرنا چاہیے، اور اس نے ہماری جو سوورینٹی کی خلاف ورزی کی ہے تو ہمیں اس کو کیسے ریٹیلیٹ کرنا ہے۔ تو اس صورت میں کیا ہوتا ہے کہ آپ جو میجر سٹیک ہولڈرز ہیں آپ جسٹ ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے ہیں اور آپ فوری ڈیسیجن لیتے ہیں، ڈو اینڈ ڈائی کی سچویشن۔ جیسے پاکستان نے بھی کیا کیا کہ اس سچویشن میں آپ نے جب دیکھا کہ انڈیا نے ہماری سوورینٹی کی وائلیشن کی ہے تو آپ نے کیا کیا کہ آپ نے ان کے جہاز مار گرائے۔ یہ جو کمانڈنگ سٹائل ہے یہ اس وقت افیکٹو ہوتا ہے جب آپ کو فوری ڈیسیجن لینا ہوتا ہے۔ اس میں جو سیکنڈ سٹائل آف لیڈرشپ ہے اس کو ہم کہتے ہیں ایفیلیٹو سٹائل آف لیڈرشپ۔ ایفیلیٹو سٹائل میں لیڈر کیا کرتا ہے، لیڈر اپنی ٹیم کے جذبات کا زیادہ خیال رکھتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم لیڈرشپ گرڈ کی بات کریں تو لیڈرشپ گرڈ جو ہے وہ 2 چیزوں کے گرد گھومتی ہے، ٹاسک اورینٹڈ اور پیپل اورینٹڈ۔ تو اس سٹائل میں لیڈر کیا کرتا ہے کہ وہ پیپل اورینٹڈ ہوتا ہے۔ بیسیکلی یہ جو ایفیلیٹو سٹائل آف لیڈرشپ ہے یہ اس وقت زیادہ سوٹیبل ہوتا ہے جب آپ کی ٹیم ڈس فنکشنل ہو اور آپ نے اپنی ٹیم میں یونٹی پیدا کرنی ہو۔ اچھا، جو تھرڈ سٹائل آف لیڈرشپ ہے اٹس آل اباؤٹ ڈیموکریٹک سٹائل آف لیڈرشپ۔ اچھا، جیسا کہ حاشر ورڈ سے ظاہر ہے ڈیموکریٹک سٹائل آف لیڈرشپ، تو ڈیموکریسی میں کیا ہوتا ہے، ڈیموکریسی میں یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کی رائے جانتے ہیں۔ تو ڈیموکریٹک سٹائل آف لیڈرشپ میں لیڈر کیا کرتا ہے کہ وہ اپنے ڈیسیجنز امپوز نہیں کرتا، جیسے ہم نے کمانڈنگ سٹائل میں ڈسکس کیا کہ لیڈر کیا کرتا ہے، وہ جسٹ اپنا ڈیسیجن جو ہے وہ امپوز کرتا ہے، وہ اپنا آرڈر پاس کرتا ہے۔ لیکن ڈیموکریٹک سٹائل میں لیڈر اپنی ٹیم سے پوچھتا ہے کہ آپ بتائیں آپ کی کیا رائے ہے۔ اسی لیے ہم اس کو شیئرڈ لیڈرشپ بھی کہتے ہیں، گروپ لیڈرشپ بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس میں آپ کیا کرتے ہیں، آپ اپنی ٹیم سے رائے لے رہے ہوتے ہیں، آپ کوئی بھی ایشو ڈسکس کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ جی آپ اپنی رائے بتائیں۔ اور یہ جو سٹائل ہے یہ اس وقت افیکٹو ہوتا ہے جب آپ نے پرو ایکٹیو ڈیسیجنز کرنے ہوتے ہیں۔
جب آپ نے اسٹریٹجک تھنکنگ کرنی ہوتی ہے، جب آپ لانگ ٹرم پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت آپ کیا کرتے ہیں، آپ ڈیموکریٹک اسٹائل آف لیڈرشپ کو اڈاپٹ کرتے ہیں. فورتھ اسٹائل آف لیڈرشپ از آل اباؤٹ اتھارٹیٹیو اور ویژنری اسٹائل. اچھا، جیسا کہ یہ نام سے ظاہر ہے ویژنری اسٹائل، تو اس میں لیڈر کیا کرتا ہے کہ جو بھی ایک ویژن ہے اس کو اپنی ٹیم کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتا ہے اور اپنی ٹیم کو ساتھ لے کر چلتا ہے. اچھا، یہ اسٹائل اس وقت افیکٹو ہوتا ہے کہ جب آپ کی ٹیم میں یونٹی ہوتی ہے، جب آپ کی ٹیم جو ہے وہ کنورجنسز کے ساتھ کام کر رہی ہوتی ہے، جب آپ کی ٹیم یونائٹیڈ ہوتی ہے، جب آپ کی ٹیم میں ایک ہارمنی ہوتی ہے، تو اس وقت آپ کیا کرتے ہیں، ویژنری اسٹائل آف لیڈرشپ کو لے کے چلتے ہیں. نیکسٹ اسٹائل آف لیڈرشپ از آل اباؤٹ پیس سیٹنگ. اس میں لیڈر کیا کرتا ہے کہ لیڈر کہتا ہے دیکھو یار، میں اگر کر سکتا ہوں تو آپ کیوں نہیں کر سکتے. لیڈر اپنی ذات کو خود ایک بینچ مارک بناتا ہے. اور لیڈر کیا کرتا ہے، لیڈر آپ کو ٹاسک دیتا ہے. لیڈر کہتا ہے کہ یہ ٹاسک ہے. اس اسٹائل آف لیڈرشپ میں کیا ہوتا ہے کہ لیڈر کام پہ کمپرومائز نہیں کرتا، آپ کو جواب دہ ہونا پڑتا ہے کہ اگر آپ نے 5th آف منتھ تک کوئی ٹارگیٹ اچیو کرنا ہے تو آپ کو کرنا ہے. اور پھر لیڈرز کیا کہتے ہیں کہ بھائی اگر فلاں بندہ کر سکتا ہے، اگر میں کر سکتا ہوں تو آپ کیوں نہیں کر سکتے. تو اس میں آپ ایک پیس سیٹنگ کرتے ہیں، اس میں آپ اپنی ذات کو ایک بینچ مارک بناتے ہیں کہ بھائی آپ نے ہر صورت میں ٹارگیٹ اچیو کرنا ہے. اچھا، یہ جو اسٹائل آف لیڈرشپ ہے یہ بیسیکلی ٹاسک اورینٹیڈ ہے، اور یہ اس وقت افیکٹو ہوگا جب آپ کی ٹیم میں ایکسپرٹس ہوں گے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ نے نئی نئی ٹیم بنائی ہے اور آپ اپنی ٹیم سے آپ ایکسپیکٹ کریں کہ جی آپ کی ٹیم ہائیسٹ لیول آف اسٹینڈرڈس کو اچیو کرے، اور لائک اگر آپ کی ٹیم میں ایکسپرٹس نہیں ہیں، اگر آپ کی ٹیم نہیں ہے تو آپ کی ایکسپیکٹیشنس غلط ہوں گی. تو یہ جو پیس سیٹنگ سٹائل ہے یہ اس وقت افیکٹو ہے کہ جب آپ کی ٹیم میں ایکسپرٹس ہیں، ایکسپیرینسڈ لوگ ہیں، جب آپ کی ٹیم میں ایک یونٹی ہے، ایک ہارمنی ہے. لاسٹ سٹائل آف لیڈرشپ ہے اٹس آل اباؤٹ کوچنگ سٹائل. اچھا ہاشق، کوچنگ سٹائل میں لیڈر کا فوکس یہ ہوتا ہے کہ اس نے اپنی ٹیم کی کنٹینیوس ڈیولپمنٹ کرنی ہے. جب ہم کنٹینیوس ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں تو بیسیکلی آپ کی ٹیم میں کچھ ممبرز ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو کچھ نئے کورسز کروائے جاتے ہیں، جن کو ٹریننگ ورک شاپس کے لیے بھیجا جاتا ہے، آپ کسی ٹرینر کو بلا لیتے ہیں. تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی ٹیم میں جو ممبرس ہیں ان کے گرے ایریاز کون کون سے ہیں، ان کو کہاں کہاں مزید سیکھنا چاہیے، اپڈیٹڈ نالج کیا ہے. تو آپ اپنی ٹیم کی ڈیولپمنٹ کے لیے جب ان کے لیے ٹریننگ ورک شاپس کرتے ہیں، جب ان کے لیے کوچنگ سیشنز آرگنائز کرتے ہیں، تو آپ اپنی ٹیم کو آئندہ آنے والے وقت کے لیے تیار کر رہے ہوتے ہیں. کنٹینیوس ڈیولپمنٹ کا ایک بڑا امپورٹنٹ رول ہے. تبھی دنیا کے جتنے بھی بڑے ادارے ہیں، بڑی آرگنائزیشنز ہیں، وہ کیا کرتی ہے کہ وہ اپنے اسٹاف کی ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ پر بہت فوکس کرتی ہیں. اور یہ جو اسٹائل آف لیڈرشپ ہے یہ بیسیکلی اس وقت افیکٹو ہوتا ہے کہ جب آپ اپنی ٹیم کے لیے ایک لانگ ٹرم پلان رکھتے ہیں. جب آپ لانگ ٹرم سوچتے ہیں تو آپ ایز اے لیڈر مزید نئے لیڈرز کو پیدا کر رہے ہوتے ہیں. تبھی وہ ٹام پیٹر کی جو کوٹیشن ہے وہ مجھے بڑی پسند ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ لیڈرز ڈونٹ کریٹ فالوورز، دے کریٹ مور لیڈرز. تو اگر آپ ایز اے لیڈر مزید لیڈرز پیدا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں، آپ پیپل ڈیولپمنٹ پر، اپنے اسٹاف کی ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ پر بھی فوکس کرتے ہیں. اب میں آپ کے ساتھ 6 لیڈرشپ سٹائلز کا کرکس رکھتا ہوں. اچھا، اس میں جو کمانڈنگ سٹائل ہے یا اتھارٹیرین سٹائل ہے، اس سٹائل میں لیڈرز اپنے آرڈرز کو پاس کرتا ہے، وہ کسی کی رائے نہیں لیتا. جو سیکنڈ سٹائل ہے اٹس آل اباؤٹ ویژنری اور اتھارٹیرین سٹائل. اس میں آپ اپنی ٹیم کو ساتھ لے کے چلتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ جی کم وتھ می. تھرڈ سٹائل میں کیا کرتے ہیں آپ، جس کو ہم پیس سیٹنگ کہتے ہیں، کہ آپ اپنی ٹیم کے لیے سٹینڈرڈز اور بینچ مارکس بناتے ہیں اور آپ اپنی ٹیم کو ٹارگیٹس دیتے ہیں اور ان ٹارگیٹس کو ہر صورت میں اچیو کرنا ہوتا ہے. بیسیکلی یہ ایک ٹاسک اورینٹیڈ سٹائل ہے. فورتھ اسٹائل آف لیڈرشپ از آل اباؤٹ ڈیموکریٹک اسٹائل، کہ اس میں جب آپ نے پرو ایکٹیو ڈیسیجن کرنی ہے، جب آپ نے اسٹریٹجک پلاننگ کرنی ہے تو آپ خود اکیلے ڈیسیجن نہیں لیتے، بلکہ آپ کیا کرتے ہیں، آپ اپنی ٹیم کو انوالو کرتے ہیں، آپ ان کی رائے لیتے ہیں. اور اس میں ففتھ اسٹائل آف لیڈرشپ از آل اباؤٹ افیلیٹیو اسٹائل. افیلیٹیو اسٹائل میں آپ کا زیادہ فوکس کام پر نہیں ہوتا، بلکہ آپ کا زیادہ فوکس اپنی ٹیم کو یونائٹ کرنے میں ہوتا ہے. آپ اپنی ٹیم کو ڈس فنکشنل سے اگر فنکشنل کرنا چاہتے ہیں، آپ اس اسٹائل کو پیپل اورینٹیڈ اسٹائل کہتے ہیں. اینڈ دا لاسٹ اسٹائل از آل اباؤٹ کوچنگ اسٹائل.
اس سٹائل میں آپ اپنے ویژن کی اکمپلشمنٹ کے لیے اپنی ٹیم کی کنٹینیوس لرننگ اینڈ ڈیولپمنٹ پر فوکس کرتے ہیں، ان کے لیے ٹریننگ ورک شاپس کرواتے ہیں، اور آپ کی ٹیم کو موقع ملتا ہے کہ وہ اپنے نالج کو، اپنی اسکلس کو اپ گریڈ کرے. تھینک یو ویری مچ.